میرے ذرائع کے مطابق, بڑے ٹھوس ذرائع کے مطابق, اینڈ ٹائم تک پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان ٹچ رہی کہ معاملات سیٹل کر لیتے ہیں, اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہ گرایا جائے. دوسرا جو ہے وہ جولائی سے وزیر اعظم صاحب کو پتا تھا کہ معاملات سازش کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ خاموش رہے اور بہت عرصے تک خاموش رہے. ایسے میں OIC سمٹ کے اندر بھی US ریپرزنٹیٹیو آئیں, تب بھی خاموش رہے, اور این اس ٹائم پر جس ٹائم پر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی اس ٹائم پر بات شروع ہو گئی. اتنے عرصے تک کی خاموشی کیوں؟ کیا افتخار صاحب جس سازش کی بات کر رہے ہیں اسی سازش کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا جائے؟ سچ جو ہوتا ہے نا وہ را ہوتا ہے, وہ پیور ہوتا ہے, اور یہ ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ جب تک سچ پہنچتا ہے جھوٹ گاؤں کے گاؤں برباد کر چکی ہوتی ہے. جو کہنا چاہتا ہے, میں پیغمبر نہیں ہوں, اور پیغمبروں نے بھی قرآن میں صاف ستھرا کہا تھا کہ ہم کسی کو کنونس کرنے نہیں آتے, ہم اپنا موقف بتاتے ہیں, کوئی سنتا نہیں سنتا, کوئی کنونس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں گی, وقت بتائے گا کہ جھوٹا کون تھا سچا کون تھا. پہلی بات, یہ میں تمام سوالوں کا ایک جواب. دوسری بات, جو استعفوں کی بات ہوئی, استعفے جو تھے, جس افتخار صاحب نے بھی بات کی بریک میں کہ جی آپ لوگوں نے 2 دن پہلے سائن کیے تھے, وہ ہم خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک وہ اپنا ڈیسیجن انہوں نے ریووک کیا تھا. ہمیں پہلے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ سیشن مت اٹینڈ کریں, اور اس کے لیے ہم باقاعدہ خط ملے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ریکویسٹ آئی کہ کائنڈلی آپ اٹینڈ کریں سیشن کل کا, اور ہمیں ان رائٹنگ آیا کہ وہ ریووکیشن ہے اس کی. یہ تو معاملہ ادھر ختم. تیسری بات جو ہم نے کی تھی ریزگنیشنز ان ہینڈ ان رائٹنگ, میرے دستخط ہے, میں بھی آپ کو ٹویٹر پہ بھی ڈالی ہوئی اسی دن کی, آپ کو بھی اس کی کاپی بھیج دیتی ہوں. ساری ڈیٹیل ہے میری بائی ہینڈ, اٹ از والنٹری. اس میں صرف وہ اف اینڈ آن بٹ والی چیزیں, جو کاما فل اسٹاپ ہوتا ہے وہ سملر ہے, باقی سارا وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, ہم بائی ہینڈ بھی دے سکتے تھے, بٹ دس واز سمپلی مور کنوینئنٹ. چوتھی بات, اسد کیسر نے ریزگنیشن دے دی ایز اسپیکر, ہی واز اسٹل این MNA, اور قاسم سوری واز دین دی ایکٹنگ اسپیکر. ہم اس کے پاس گئے, ہم نے اس کو ریزگنیشنز دی, وٹنس کیا, اور اس سے ECP کو بھیج دی. بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلے عدم اعتماد ہوا, اس کے بعد اگلے الیکشن ہوا شہباز شریف کا, ہم تو آؤٹ تھے اس گورنمنٹ سے. اب چیف الیکشن کمشنر کا کیا جواز بنتا ہے کہ میں کیوں قاسم سوری ایکٹنگ اسپیکر نہیں تھا, who is he to decide کہ اسپیکر کون ہے کون نہیں ہے. اچھا اب وہ بھی دیتی ہوں. دوسرا اپنی سازش کی بات کی کہ جی سازش ہوئی کس کے ساتھ ہے اور کون کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ, ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ایک سمری کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہو یا پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہو یا سازشی گراؤنڈز پہ ہو, ایک پریزیڈنٹ اپنا پریروگیٹو استعمال کرتا ہے, اور کابینہ ڈویژن بغیر کسی قانون, بغیر کسی آئین, بغیر کسی رول, بغیر کسی ریگولیشن آج نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ گورنر نہیں ہے, آپ تو اس سے سارے پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, کل اپنے آپ کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. اور ماشاءاللہ ان کی جمہوریت دیکھیں کہ والد پرائم منسٹر, بیٹا کیا کہتے ہیں چیف منسٹر, پوری نون لیگ میں آپ کو اور لوگ نہیں نظر آئے, علی گوہر بھائی آپ کو نہیں نظر آئے. وہ تو علی گوہر صاحب کی طرف آئیں گے نا, لیکن مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ اگر سازش برو ہو رہی تھی اور خان صاحب کو جولائی سے پتا تھا, تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اسی دن نیکسٹ ڈے جب ان کو پتا چلا تھا, اسی نیکسٹ ڈے اس کے اوپر فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ کال کرتے, اس کو اسی ٹائم پر بولنا سٹارٹ کرتے, انسٹیڈ آف یہ کہ وہ تقریباً پونا سال انتظار کرتے. انہوں نے بالکل پونے سال انتظار نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ جولائی کا وہ خود ہی کہہ رہے تھے, وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے فرمایا تھا نا کہ ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا. جی بالکل. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اداروں سے, اپنے MNA سے, اپنے کور کمیٹی سے یہ بات نہیں کی؟ پبلک کو انہوں نے 27 مارچ کو بتائی ہے, لیکن جو مراسلہ ریسیو ہوا تو اس کے بعد ریسیو ہوا, سب کو پتا تھا, ہر ایک چیز پتا تھی. اور اگر آپ دیکھ رہے 2021 جولائی, can I please complete? Thank you. مجھے پتا ہے کہ وہ جولائی کی بات کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے اس ٹائم اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا, تو یہ تو پھر بہت ہی بنانا ریپبلک ہو گیا. جس کو جو پتانا تھا اس وقت پتا تھا. اداروں کو اعتماد میں لیا گیا, اور اس کے بعد NSC کی پوری کی پوری سٹیٹمنٹ آتی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے اندر کہا جاتا ہے دس از ناٹ اے کنسپیرسی, ان ڈپلومیٹک زبان ضرور استعمال کی گئی ہے, مطلب اس کے اندر کنسپیرسی کا لفظ نہیں ہے. نہیں سنیں نا یہ کہانی کیسی. اور یہ دس از مائی لاسٹ پوائنٹ, دین یو کین موو آن. پہلے کہتے ہیں جی میں اپوزیشن کا پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ خط نہیں ہے, خط ہے بٹ جھوٹا ہے. خط جھوٹا نہیں ہے بٹ اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اسد مجید کہتا ہے جو میں نے خط بھیجا, اسٹیپس بائی اسٹیپ بتا رہی ہوں. اسد مجید کہتا ہے کہ جی خط تو میں نے لکھا تھا بٹ یہ نہیں تھا, اس کو امینڈ کیا ہے. پھر اسد مجید کو میٹنگ بلایا جاتا ہے, پھر پہلے NSC کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں جی بلیٹنٹ فارن انٹرفیرنس ہے, مداخلت ہے, بٹ سازش نہیں ہے. دوسری NSC کی میٹنگ ہوتی ہے, کہتی ہے ہم پہلے میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے ہیں. ہم نے صرف ایک ریکویسٹ کیا, مت الیکشن کروائیں, مت جوڈیشل کمیشن کروائیں, کچھ نہ, آپ آسان کام کریں. جو انویسٹیگیشن اداروں نے کیا ہے NSC نے,
उस इन्वेस्टिगेशन के डीक्लासिफाइड रिजल्ट्स दिखा दे पीटीआई को, पब्लिक को दिखा दे, प्राइम मिनिस्टर अदालत तो को वो दिखा दे, कमीशन बनाने अखबार को भी में डाल तैयार दे। हैं जो कि कमीशन आप लोग डिमांड कर रहे हैं, बट एनी हवाली गौहर साहब की तरफ भी मुझे जाने दें। जुडिशियल कमीशन प्राइम मिनिस्टर का कमीशन नहीं मानते हम। ही सेइंग जैसा मर्जी कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहे हम बनवाने को तैयार हैं, लेकिन पीटीआई फिर नहीं मानेगी। नहीं, जुडिशियल कमीशन करके तो दिखाएं, जुडिशियल कमीशन।